جہری ہوتی ہے. سری نمازوں میں قراءت کی آواز دوسروں تک نہیں پہنچنی چاہیے. اگرچہ خود سننا ضروری ہے، جبکہ کوئی وہی سماعت پر بوجھ نہ ہو، ثقل سماعت نہ ہو. یعنی سماعت میں کوئی ایسی، جیسے بہرا ہوتا ہے آدمی یا کم بہرا ہوتا ہے یا شور ہوتا ہے، تو مخارج سے اس طرح حروف ادا ہوں کہ اگر یہ شور وغیرہ نہ ہوتے تو سن لیتا. تو اس سری میں یہ ضروری ہے. بلکہ جو بھی تسبیحات وغیرہ پڑھتے ہیں نا، ان میں بھی یہ ہے کہ خود سنے. یہ پڑھنا اسی کو کہیں گے خود سنے، اتنے تلفظ ادا ہوئے، اتنے مخارج سے حروف ادا ہوئے. یا سیدی، ابھی آپ نے سری نمازوں کا تذکرہ کیا، تو یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ یہ سری نمازیں کون سی ہیں؟ سری نمازیں ظہر، عصر، دو نمازیں سری کہلاتی ہیں کہ ان میں قراءت جہری یعنی بلند آواز سے نہیں ہوتی ہے. نماز کے علاوہ بھی جہاں کچھ کہنا یا پڑھنا مقرر کیا، اس سے بھی یہی مراد ہے کم از کم اتنی آواز ہو کہ خود سن سکے. مثلا طلاق دینے، آزاد کرنے، یا آزاد کرنے غلام یا کنیز کو آزاد کیا. اب تو خیر یہ دور نہیں ہے غلام اور کنیز کا، لیکن فقہ میں یہ مسائل ہیں. یا جانور ذبح کرنے کے لیے اللہ کا نام لینے میں اتنی آواز ضروری ہے کہ خود سن سکے. درود شریف وغیرہ اورات پڑھتے ہوئے بھی کم از کم اتنی آواز ہونی چاہیے خود سن سکے، جبھی پڑھنا کہلائے گا. مطلقاً ایک آیت پڑھنا فرض کی 2 رکعتوں میں اور وتر، سنن اور نوافل کی ہر رکعت میں امام و منفرد یعنی تنہا نماز پڑھنے والے پر فرض ہے. مقتدی کو نماز میں قراءت جائز نہیں، نہ سورۃ الفاتحہ، نہ آیت، نہ سری یعنی آہستہ قراءت والی نماز میں، نہ جہری یعنی بلند آواز سے قراءت والی نماز میں. امام کی قراءت مقتدی کے لیے بھی کافی ہے. فرض کی کسی رکعت میں قراءت نہ کی یا فقط ایک میں کی، نماز فاسد ہو گئی. فرضوں میں ٹھہر ٹھہر کر قراءت کرے اور تراویح میں متوسط انداز پر، اور رات کے نوافل میں جلد پڑھنے کی اجازت ہے، مگر ایسا پڑھے کہ سمجھ میں آ سکے. یعنی کم سے کم مد کا جو درجہ قاریوں نے رکھا ہے اس کو ادا کرے، ورنہ حرام ہے. اس لیے کہ ترتیل سے یعنی ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنے کا حکم ہے. یا سیدی، ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنے کا حکم ہے، تو اگر تراویح کے اندر ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھیں گے تو اس سے نمازی تھک جائیں گے. تو کیا آج کل حفاظ تیز تیز قراءت جو کرتے ہیں تو یہ زیادہ مناسب نہیں؟ پارہ 29 سورہ مزمل میں ارشاد ہوتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ترجمہ کنز الایمان، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. اس آیت مقدسہ کے تحت حضرت صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں رعایت وقوف اور ادائے مخارج کے ساتھ اور حروف کو مخارج کے ساتھ تابع امکان صحیح ادا کرنا نماز میں فرض ہے. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، درست مخارج بھی ہوں، اور جو قاعدے مقرر کیے ہیں قراء حضرات نے ان کا بھی لحاظ کرنا ہوگا. اب جیسے قراء سے مراد یہ نہیں کہ وہ اسپیکر پر 2 کانوں پر ہاتھ رکھ کر وہ اچھی آواز سے پڑھتے ہیں، وہ مراد نہیں ہے یا قاری صاحبان، بلکہ بڑے بڑے جو اس میں
قراءت کے جو فن کے ماہر علماء ہوئے، آپ نے سنا ہوگا 7 قراءت 10 قراءت، ٹھیک ہے نا، تو ان کے جو بڑے بڑے بزرگ ہوئے یہ ان حضرات نے جو مقرر کیے. اب جیسے کہ مد 2 طرح کے، مد منفصل ہے، مد متصل ہے. تو یہ کتنا دراز کرنا ہے یہ بھی جاننا ہوگا اور اس کو اس حساب سے پڑھنا ہوگا. مد متصل 1 الف کے برابر کھینچا جائے گا، مد منفصل 3 الف کے برابر کھینچا جائے گا. اور یہ کب کب مد متصل آتا ہے، کب کب منفصل آتا ہے، اس کی بھی معلومات رکھنی چاہیے. تو اس طرح یہ معلومات ہوں اور یہ ہو. اب جیسے کہ وہ 3 صورتیں بتائی نا، فرضوں میں ٹھہر ٹھہر کر قراءت کرے، تراویح میں متوسط، ٹھہرنا تو اس میں بھی متوسط، اور رات کے نوافل میں جلد پڑھے، مگر اس میں بھی حروف اور مخارج اور یہ تو سب ادا کرنے ہی کرنے. اب ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کی تو آپ کو تجربہ ہوگا کہ امام صاحبان فجر میں، عشاء میں اور مغرب میں جو قراءت کرتے ہیں تو اطمینان سے کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس طرح ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں. اچھا یہ ٹھہر ٹھہر کے امام صاحب کے لیے نہیں ہے، صرف اگر اکیلا بھی منفرد فرض پڑھے گا تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے اس کو. لیکن منفرد کے لیے بڑا امتحان ہے. امام جو ہے وہ بھی اگر اکیلا جب پڑھے گا تو پھر وہ امتحان میں پڑ جاتا ہے. اللہ توفیق دے. اور تراویح میں متوسط، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ ایک متوسط انداز اس کو کہہ سکیں گے. اور رات کے نوافل میں جلد پڑھنے کی اجازت ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ میں نے جلدی پڑھا. لیکن الحمدللہ تینوں میں نے قواعد کا جتنا ہو سکے خیال رکھا. تو یہ ضروری ہے اب اتنی اسپیڈ رکھنا کہ قواعد تو کیا حروف ہی چبا جائے، تو حروف چاپ جائے گا تو حرام ہے اس طرح پڑھنا. کہ اکثر حفاظ اس طرح پڑھتے ہیں کہ مد کا ادا ہونا تو بڑی بات ہے، یعلمون تعلمون کے سوا کسی لفظ کا پتہ ہی نہیں چلتا، نہ تصحیح حروف ہوتی بلکہ جلدی میں لفظ کے لفظ کھا جاتے ہیں، اور اس پر تفاخر ہوتا ہے کہ فلاں اس قدر جلد پڑھتا ہے. حالانکہ اس طرح قرآن مجید پڑھنا حرام اور سخت حرام ہے. یہ میں نے جزیہ بہار شریعت کا ادا کیا. حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ بہار شریعت جلد 3 میں فرماتے ہیں آج کل کے اکثر حفاظ اس طرح پڑھتے ہیں کہ مد کا ادا ہونا تو بڑی بات ہے، یعلمون تعلمون کے سوا کسی لفظ کا پتہ نہیں چلتا، نہ تصحیح حروف ہوتی بلکہ جلدی میں لفظ کے لفظ کھا جاتے ہیں، اور اس پر تفاخر ہوتا ہے کہ فلاں اس قدر جلد پڑھتا ہے. حالانکہ اس طرح قرآن مجید پڑھنا حرام اور سخت حرام ہے. تو اب یہ تراویح کیا بس رسم تراویح شاید ادا کی جاتی ہے کہ 3 دن میں صاحب وہ فلاں جگہ ہوتا ہے، تو 4 دن میں ہوتا ہے، تو 5 دن میں ہوتا ہے. تو یہ کمپٹیشن چل رہا ہے آج کل. اللہ تعالیٰ کرم، اللہ صحیح تراویح امت کو نصیب کر دے. تو واقعی ہے کہ اگر آہستہ آہستہ پڑھے گا تو نمازیوں کی تعداد کم ہو جائے گی، نہ شریعت کے مطابق پڑھے گا تو بھلے کم ہو جائے. اللہ کو راضی کرنا ہے تو شریعت کے مطابق پڑھے. پبلک نہ آئے تو ٹھیک ہے، پبلک کو تو خوش کرنا بھی نہیں ہے. اگر پبلک کو خوش کرنا ہے چاہے اللہ ناراض ہوتا رہے تو بہت سخت بات ہے، بہت خطرناک بات ہے. تو اس لیے رضا الہی کے لیے پڑھے. کوئی اگر مصلی نہیں دیتا آپ کو تو نہ دے، کوئی بات نہیں، اکیلے پڑھے. سنت موقع ہے تراویح میں قرآن ختم کرنا،
تو اکیلے اکیلے ختم کر لیں تراویح میں.